حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، تین ایسی خوش نصیب خاتون جو جنت کی حقدار ہوں گے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گی، وہ ایسی خوش نصیب عورتیں ہیں جن کی اولاد اور مال و رزق اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی عورتیں ہیں جن گھروں میں ہوں گی وہ وہاں فکر و فاقہ، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا مال خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عنایت فرمائیں گے۔ وہ تین خوش نصیب عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ عرب میں ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لے لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ وہ چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا، اگر بتاتا ہوں تو بچوں کی ماں سے جاتا ہوں، میں دوہری کیفیت میں دوچار ہو گیا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجملاً کہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا کسی کو پتہ بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ چوروں نے مجھ سے زبردستی حلف لے لیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تو مطمئن رہ، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفے میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا؟ علماء فقہ پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائے، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تب چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتے تو خاموش ہو گئے اور ہو کر بیٹھ گئے۔ اس طرح اس نے گو بتلایا بھی نہیں اور چور پکڑا بھی چلا گیا۔ سارے چور مطمئن ہو گئے کہ یہ سب چور ہے۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ مجالس حکیم اسلام امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھے، اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یا کائنات طبعی رفتار سے خود بخود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا، اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں۔ اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیے ہیں جو سارے جہاں کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کرے اور اسے سمجھائے اور راہ راست پر لائے۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا، اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرہ کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا آپ جائیے، کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا، امام صاحب کو میں نے خبر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں، اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ امراء وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ رات کے 12 بج گئے۔ امام صاحب ندار
वहर पे के बन आई। इसने कहा, मालूम होता है कि इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फ़लसफ़ी आया है, मैं इससे निमट नहीं सकूँगा, इस वास्ते घर में छुप कर बैठ गए। और आप यकीन रखिए वो नहीं आएंगे, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी मुतामिल है, दरबारी भी हैरान है और दहरिया बैठा हुआ शेखी दिखा रहा है। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब पहुँचे, दरबार में हाजिर हुए। खलीफा वक्त ने ताज़ीम की जैसे उलमा रब्बानी की जाती है। तमाम दरबार खड़े हो गए। खलीफा ने इमाम साहब से कहा कि आप इतनी देर में क्यों आए? आदमी रात के 8 बजे भेजा था, अब रात का 1 बजा है, आखिर इतनी ताख़ीर की क्या वजह है? शाही हुक्म था, इसकी तामील जल्दी होनी चाहिए थी, ना ये कि इसमें इतनी देर ही लगाई। इमाम साहब ने फरमाया कि एक अजीब व गरीब हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे देर लग गई और उम्र भर मैंने ऐसा वाक़या कभी नहीं देखा। मैं हैरान हूँ कि क्या क़िस्सा पेश आया। इस शदोमद से बयान किया कि सारा और दरबार हैरान हो गया कि क्या हादसा पेश आ गया। फरमाया, बस अजीब व गरीब ही वाक़या था और ख़ुद ब खुद मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या क़िस्सा था। जब सारे दरबार को खूब शौक़ दिलाया और सब सरतापोश बन गए, हत्ता कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि फ़रमाइए क्या क़िस्सा पेश आया। फरमाया, क़िस्सा ये पेश आया, जब मैं शाही महल में उतरने के लिए चला हूँ तो दरिया बीच में था। दरिया के किनारे पर जो पहुँचा तो अंधेरी रात थी, न कोई मुला था न कश्ती थी, आने का कोई रास्ता न था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूँ। इस कोशिश में खड़ा हुआ था कि मैंने ये हादसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद लकड़ी की निहायत उम्दा बने हुए तख्ते निकलने शुरू हो गए और एक के बाद एक निकलते चले आ रहे हैं। मैं देखता रहा, या अल्लाह, दरिया में से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बने तख्ते कहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं इसी हैरत में था कि इससे ज़्यादा अजीब वाक़या पेश आया कि तख्ते खुद ब खुद जड़ने शुरू हो गए। जुड़ते जुड़ते कश्ती की सूरत हो गई। मैंने कहा, या अल्लाह, ये किस तरह से कश्ती बन गई? आखिर इन्हें कौन जोड़ रहा है कि ऊपर नीचे खुद ब खुद तख्ते लगे चले जा रहे हैं। अभी मैं इसी हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे खतिल की कीलें निकलनी शुरू हो गई और ख़ुद ब खुद इसके अंदर ठकने लगी और जुड़ के बेहतरीन किस्म की कश्ती बन गई। मैं हैरत में था कि क्या माजरा है। ये तख्ते जो जुड़े हुए थे, इनकी दर्जों से पानी अंदर घुस रहा था कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकलना शुरू हुआ और इन दर्जों में वो भरना शुरू हुआ जिससे पानी अंदर घुसना बंद हो गया। अभी मैं इसी हैरत में था कि वह कश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़नी शुरू हो गई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई गोया मुझे सवार कराना चाहती हो। मैं भी बैठ गया। वो खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया की धार पर पहुंची। पानी उधर को जा रहा था, कश्ती खुद ब खुद इधर को जा रही थी क्योंकि शाही महलात उधर को थे। मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी के बहाव के खिलाफ कौन ऐसे ले जा रहा है। यहाँ तक कि शाही महल के करीब किनारे पर पहुँच गई और आखिरकार झुक कर फिर किनारे पर खड़ी हो गई कि मैं उतर जाऊँ। तो मैं उतर गया। फिर मेरे देखते ही देखते वो कश्ती गायब भी हो गई। घंटा भर इसी किनारे और घंटा भर इसी किनारे सोचता रहा कि क्या क़िस्सा था। ऐसा ना जिसकी वजह से ताख़ीर में कई घंटे लग गए। अब तक समझ में नहीं आया क्या माजरा था और मैं अमीरुल मोमिनीन से माफ़ी चाहता हूँ कि 8 बजे बुलाया गया और 1 बजे पहुँचा हूँ। देहरिये ने कहा, इमाम साहब, मैंने तो ये सुना था कि आप बड़े आलिम हैं, बड़े दानिशमंद और फाजिलमंद आदमी हैं, मगर बच्चों की सी बातें कर रहे हैं। भला ये मुमकिन है कि पानी में से खुद ब खुद तख्ते निकल आए, खुद ही जड़ने लगे और खुद ही कीले ठुक गए, खुद ही रोगने लग जाए, खुद आके कश्ती अपने आप को झुका दे, आप इस पर बैठ जाए और खुद ही लेके चल दे, खुद ही वह किनारे पर पहुंचा दे। कोई अक्ल में आने वाली बात नहीं है। मैंने समझा था कि आप बड़े दानिशमंद, फाजिल और आलिम हैं। इमाम साहब आपका लक़ब है और ये बातें कर रहे हैं आप नादानों जैसी, बच्चों जैसी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कश्ती बनाने वाला नहीं, खुद ब खुद बन गई है, कोई कीले ठोकने वाला नहीं, खुद ब खुद ठक गई है, कोई रोगन भरने वाला नहीं, खुद ही भर गया है, कोई चलाने वाला मुला नहीं, खुद ही चल पड़ी है, कोई समझाने वाला नहीं, खुद ही समझ गई है कि मुझे शाही महल के ऊपर जाना है। ये अक्ल में आने वाली बात है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा, ये बात नादानी और बेवकूफ़ी की है। इसने कहा, जी हाँ। फरमाया, एक कश्ती बग़ैर बनाने वाले के बन ना सके, बग़ैर चलाने वाले के चल ना सके, बग़ैर कीले ठोकने वाले के इसके कीले ठुक ना सके। और ये इतना बड़ा जहाँ, जिसकी छत आसमान है, जिसका फर्श ज़मीन है, जिसकी फ़िज़ा में लाखों जानवर हैं, ये खुद ब खुद बन गए हैं, खुद ही चल रहे हैं। सूरज भी चाँद भी खुद ही चल रहे हैं। ये कोई अक्ल में आने वाली बात है। एक मामूली कश्ती जैसे इंसान बना सकता है, ये तो बग़ैर बनाने वाले के ना बने। और इतना बड़ा जहाँ हो, इंसान के बस में नहीं, वो खुद ब खुद बन जाए तो तुम्हारी अक्ल बच्चों जैसी है या मेरी
عقل بچوں جیسی، میں نادان ہوں یا تم نادان ہو۔ امام صاحب کی عقل مندانہ گفتگو سن کر دہریہ اللہ کے حضور گر کر سجدہ ریز ہو گیا اور مسلمان ہوا۔ قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے رہنے والے خوش نصیب ایسے انسان ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو اور یہ خاتون ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتی ہو اور اپنی عزت کی ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو اور خدا بند قدوس ہے ہر وقت شکر بجا لاتی ہو، یہاں تک کہ خدا بند قدوس نے ان یتیموں کی پرورش کر دی ہو، وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ دوسری وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتی ہے اور اس کی خبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے اور ان کی اولادوں پر اپنا حفظ و امان برقرار رکھتا ہے اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اپنے بچوں کو بھوکا بٹھا کر اس نے غریب غربا اور مساکین کی دعوت کی، اس خاتون کے بچوں کا رزق اور حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسانی سے حل کر دیتے ہیں اور وہ تا زندگی اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ ہر میری بیٹی اور بیٹے کو ایسی مائیں عطا کرے اور اللہ سے یہی امید ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کی مائیں ایسے ہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔